جامعہ صغیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 3 علامتیں نشانیاں ہیں۔ جس آدمی میں یہ 3 نشانیاں ہیں وہ خوش قسمت ہے۔ پہلا خوش قسمت انسان وہ ہے کہ جس کی زبان اس کے قابو میں ہو، یعنی وہ کوئی بات کرنے سے پہلے اس بات کو سوچے اور اس بات کو تولے کہ کیا میں اس بات کو صحیح کر رہا ہوں، کس انداز سے کر رہا ہوں، میری بات کرنے کا انداز درست ہے یا نہیں، اور اس کے بعد بات کریں۔ اگر مسلمان اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے اور کس وقت بولنا ہے، تو یقین جانیے ایک مسلمان بہت زیادہ خوش قسمت ہے، بلکہ ایسا کوئی بھی انسان خوش قسمت ہو سکتا ہے۔ دوسرا خوش قسمت وہ ہے جس آدمی کے گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے ہوں۔ جس آدمی کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو، وہ بندہ بھی خوش قسمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے کھلے ہوں۔ یہ نہیں کہ بندہ سب رشتہ داروں سے ناراض ہو جائے، کسی کو اپنے گھر میں آنے نہ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، وہ بندہ خوش قسمت ہوتا ہے اور اس کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے دوسرا آدمی وہ ہے جس کا گھر کشادہ ہو، کھلا ہو۔ جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے، تیسرے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو اپنے گناہوں پر روتا ہے، یعنی جس بندے کا دل سخت نہ ہو۔ دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ گناہ کرنے کے ساتھ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور گناہ کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو ایسے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا۔ تو جو بندہ اپنے گناہ پر روتا ہے، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، بندہ ہونے کی وجہ سے میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ اگر رونا نہیں آتا تو کیا رونے والا منہ بنا لے؟ اللہ تعالیٰ کو تو صرف بہانا چاہیے، وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ان تینوں بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے میں یہ 3 نشانیاں ہیں وہ بندہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ 3 علامتیں اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر ہمارے اندر یہ 3 علامتیں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔